السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے زور بیاں اور ہو زیادہ۔ شیخ محترم کی تقریر آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، موضوع اہم تھا اور اولاد نعمت ہے اور امانت بھی۔ اگر اس کی قدر انسان نہ کرے تو پھر وہی نعمت اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے شیخ محترم بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تربیت پرورش جو ہے مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ آپ جہاں اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں کہ جسم کی نشو و نما یا دنیاوی ترقی کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں، مناسب غذا، مناسب تعلیم اور بہترین مدرسہ، اس کے ساتھ ٹیوشن، وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بات پر بھی توجہ اور دھیان پوری رکھنی چاہیے کہ ہم نے جسمانی غذا کا تو انتظام کر لیا اور دنیاوی اسباب اور ذرائع کے طریقے ہم نے اس کے لیے آسان کر دیے، لیکن روحانی غذا جس سے اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا، اس تعلق سے شیخ محترم نے انتہائی پرمغز اور انتہائی تفصیلی خطاب آپ کے سامنے فرمایا۔ مجھے اس مجلس کا صدر بنا دیا گیا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی مجلس میں ایک ایسے بس الامر فوق الادب اس ذمہ داری کو قبول کرنا پڑا، ورنہ یہاں پر ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ہم سے بہتر اس کام کے لائق ہیں اور ذمہ حقدار ہیں۔ بہرحال سوالات کا ایک سلسلہ ہمارے ہاتھ میں دیکھیں، اوراق کافی ہیں اور ایک موضوع پر اس کی وضاحت کے لیے شیخ محترم نے 1.5 گھنٹہ کا ٹائم لیا ہے۔ اتنے سارے سوالات کا جوابات اگر آپ کو تسلی بخش لینا اور سننا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم بھی ہونا چاہیے، ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ میرے خیال سے کچھ سوالات کے جوابات دے دیے جائیں یا کہا جائے کہ مختصر انداز سے ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں، ورنہ پھر بعد میں لوگوں کو شکوہ رہ جائے گا کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، فلاں سوال کا جواب ہوا۔ اور انہی سارے باتوں کے ساتھ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے پہلا سوال ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو بتائیں۔ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھنے پر نہیں ابھارا ہے، نماز کی اہمیت اور فضیلت ہی نہیں بیان کی، بلکہ یہ بات بھی فرمائی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ساتھیوں ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے من وعن ایک جزئیے کو، ایک بات کو، اللہ کے رسول کا رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، قیام کیسا تھا، دعائیں کون سی پڑھتے تھے، وہ تمام چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول کی نماز، اس کو آپ پڑھیں، اردو کتابوں میں چیزیں میسر ہیں، اس کو آپ دیکھیں، اپنے آپ کو کسی گروہ سے اور کسی جماعت سے، کسی علاقے سے جوڑ کر کے مربوط نہ کر دیں آپ کہ میں فلاں نماز چاہتا ہوں، بلکہ اگر فلاں نماز آپ کو چاہیے تو کہیے کہ ہمیں نماز نبوی سکھا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس بات پر زور دیا ہے اور آپ اسی انداز سے نماز پڑھیے، وہی صحیح طریقہ ہے جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب کیسے پڑھتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے اگر اس موضوع کی وضاحت کروں تو 1.5 گھنٹہ نہیں، اس سے بھی زیادہ وقت درکار ہے، تو میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ نماز کے ہر جزئیے کو جانچیے، پرکھیے، آپ کا قیام کیسے ہو، آپ کا رکوع کیسے ہو، آپ کا سجدہ کیسے ہو اور کیسے آپ نماز کے دیگر احکام کو بجا لائیں۔ چیزیں موجود ہیں، احادیث رسول آپ کے سامنے ہیں اور بآسانی ترجمہ آپ کے یہ علماء اور دعات مشائخ ہیں، ان سے اتصال کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کی سلسلے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ دوسرا سوال ہے نماز وتر کا بہترین طریقہ کیا ہے اور دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ رکوع کے پہلے ہے یا رکوع کے بعد، بہتر کیا ہے؟ یہ اسی نماز سے متعلق ایک جزئیے کے تعلق سے سوال ہے اور اس ناطے اس کا جواب دے دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نماز وتر کا جو طریقہ احادیث میں وارد ہے وہ 3 طریقے سے ہے۔ ایک تو طریقہ کا مسئلہ ہے، ایک تعداد رکعات کا مسئلہ ہے۔ اب اگر طریقے کی بات ہے تو ہم پہلے یہ تحدید کر لیں کہ 1 رکعت پڑھنے کی شکل میں کیا طریقہ ہوگا، یا 3 رکعت پڑھنے کی شکل میں کیا طریقہ ہوگا، یا اس سے زیادہ پڑھنے کی شکل میں کیا طریقہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی موضوع تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عام طور سے
اور عام انسانیت عام طور سے 1 رکعت پڑھتی ہے یا 3 رکعت پڑھتی ہے، تو اس کا مناسب اور صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث رسول میں 3 رکعت اگر وتر کی نماز کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کا 3 طریقہ حدیث میں مذکور ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیے اور باقاعدہ تشہد کیجئے اور پھر سلام پھیر دیجئے، اور اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھیے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور سب سے احسن طریقہ اسے کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان اگر 3 رکعت کو 2 تشہد 2 سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو 2 بار اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا اسے کیا ملتا ہے؟ موقع ملتا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا ہمارے یہاں ایسے اور فلاں یہاں ایسے، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 3 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو احسن طریقے سے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیے اور پھر سلام پھیر دیجئے، اور پھر 1 رکعت پڑھیے اور پھر سلام پھیریے۔ دوسرا طریقہ بھی حدیث میں موجود ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعت کو آپ ایک ساتھ پڑھیں اور ایک تشہد کے ساتھ پڑھیں، 2 رکعت کے بعد نہ بیٹھیں، اور یہ طریقہ بھی ثابت ہے اور صحیح ہے، علماء ہمارے بیٹھے ہیں، اور تفصیلات کی اگر ضرورت ہوگی تو آپ لوگ بعد میں ان سے پوچھ لیجیے گا۔ تیسرا طریقہ کہ تینوں رکعت کو آپ پڑھیں لیکن فصل کر کے، یعنی تشہد میں بیٹھ جائیں، روایت ہے لیکن سندی اعتبار سے یہ روایت کیا ہے؟ کمزور ہے۔ آپ یہ بتائیے بازار میں سبزی خریدنے جائیں تو جہاں سبزی میں داغ ہوگا وہ خریدیں گے یا صاف ستھری؟ اگر حدیث 3 طریقے موجود ہیں احادیث میں، لیکن ان احادیث میں درجے کے اعتبار سے، درجہ بندی صحت کے اعتبار سے اگر کوئی حدیث زیادہ صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری سند کمزور ہے، ضعیف ہے، تو عقل مندی یہی ہے، اتباع سنت یہی ہے کہ انسان اس حدیث کو عمل کا معمول بہا بنائے جو کیا نام ہے سندی اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پھر مزید برآں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 3 رکعت آپ 2 تشہد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک صحیح حدیث کی مخالفت بھی لازم آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ، اور اگر آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پھر وتر کی نماز بالکل مغرب کی نماز کی کیا ہو جاتی ہے؟ مشابہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے بعض بھائی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم وہ قنوت پڑھتے ہیں، تو آپ قنوت نہیں پڑھتے ہو، ورنہ دیگر علماء کے ہاں قنوت تو مغرب کی نماز میں بھی جائز ہے اور عشاء کی نماز میں بھی جائز ہے، تو پھر قنوت اور قنوت وتر کی نماز میں کوئی واجب چیز تو ہے نہیں، خود وتر کی نماز کوئی اس درجے کی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صحیح بات یہ ہے کہ 3 رکعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ 2 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ تشہد میں بیٹھ جائیں، پھر سلام پھیر لیں، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ آ گیا لیجئے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ کھانا آ چکا ہے اور بھوک لگی ہے، اور جب کھانا حاضر ہو تو نماز تک کو کیا کر دیا جاتا ہے، تو حکم یہی ہے، اور میرے خیال سے سوالات زیادہ ہیں، انشاءاللہ ان کو رکھا جائے گا، آخر پروگرام میں بھی ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ کہ نماز وتر کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو اس تعلق سے کچھ رہنمائی کر دی گئی تھی، اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وتر دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ جو ہے صحیح، وہ رکوع کے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ تو سوال کے دوسرے جزئیے کا جواب یہ ہے کہ قنوت کی 2 قسمیں ہیں، قنوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قنوت نازلہ اور دوسرے ہے قنوت وتر۔ معنی یہ ہوا قنوت نازلہ کہ ناگہانی کہیں مصیبت آفت آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، آپ کی سیرت طیبہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ریل و زکوان و سیاح قبیلے پر آپ نے بد دعا کی تھی، تو قنوت نازلہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بد دعا کے طور پر مسلمانوں کی مدد اور ان پر جو مسلط ہوں دشمن، چاہے جس عنصر کے ہوں، ان کے تعلق سے بد دعا جب کی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے قنوت نازلہ۔ تو یہ آپ فرق کر لیں، اگر آپ قنوت وتر پڑھ رہے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا اس طرح کی اور دعائیں جو وارد ہیں،
تو پھر ایسی صورت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، جو ناگہانی مصیبت کہیں آئی ہے، مسلمان کہیں درپیش ہے مسائل سے، تو ایسی شکل میں آپ اس دعا کو رکوع کے بعد پڑھیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ بچوں کی تربیت کتنی عمر تک کرنی چاہیے؟ ایک انسان کی زندگی میں تربیت کا جو معاملہ ہے وہ ہر پہلو پر ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شیخ کے بارے میں کہ ان کے کسی شاگرد نے جب ان سے درخواست کی کہ استاد محترم گھر ولادت ہوئی بچے کی، آپ اس تعلق سے، تربیت کے تعلق سے کچھ رہنمائی کر دیں، تو انہوں نے کہا فوراً کیوں نہیں بتایا؟ پہلی تربیت تو یہی تھی کہ ماں ہر مرتبہ جب بچہ روئے تو اس کو اپنی چھاتی نہ پکڑا دے، ورنہ وہ زندگی میں رونے کو جو ہے ہتھیار بنا لے گا۔ تو تربیت انسان کی بچے کی شکل میں جب ماں کی گود سے میں آیا، دھرتی پر آیا، تو اس کے بعد سے تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کب تک تربیت کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب بالغ ہو گیا تو بلوغت کی منزل میں آنے کے بعد وہ اپنا ذمہ دار ہو جاتا ہے، لیکن بحیثیت باپ اور مربی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے مفید اور نیک مشوروں سے وہ کیا ہوتا رہے، مستفید ہوتا رہے۔ آواز بڑی تیز آ رہی، کچھ کم کریں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پورا محاضرہ آپ سن گئے اس تعلق سے اور باتیں مزید سونے پر سہاگا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ چیزیں ہوں گی۔ قرآن مجید کی شیخ محترم نے جو آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال، بچے ہوں، ماتحت ہوں، سب داخل ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صرف اتنا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اولین مخاطب کون تھے؟ اولین مخاطب صحابہ تھے۔ تو کیا صحابہ کرام اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو آگ میں جھونک دینا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر آخر آیت کریمہ کا کیا مقصود ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، اس میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اس لیے کہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی گئی، اگر صحیح ڈھنگ سے انہیں تعلیم نہیں دیا گیا تو یہی اولاد نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا خراب کر دے گی، خاندانی اثر و رسوخ، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی وجہ، ایک مرتبہ جیل میں گیا سارا کیا کر دے گا، دھسا دے گا، بلکہ یہی اولاد بگڑ گئی، ناکارہ بن گئی، آوارہ کتوں کی طرح سڑکوں پر اگر گھومنے لگی تو پھر آپ کی یہ آخرت بھی کیا کر دے گی۔ اور اگر اولاد نیک ہو گئی تو شیخ محترم نے کتنی بات اچھی کہی تھی کہ نیک لڑکے کی دعا کے بدولت ماں باپ کے درجات تک جنت میں کیا ہو جاتے ہیں، بڑھا دیے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو دنیا میں عزت مل جائے گی، سرخروئی ملے گی، بلکہ وہی اولاد آپ کے لیے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے رفع درجات کا کیا بن جائے گا۔ تو ہر پہلو پر، زندگی کے ہر پہلو پر انسان محتاج ہوتا ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہے، اپنے نفس کی تربیت کرتے رہے، اور ہر آدمی جو ماتحت ہے دوسرے کے، وہ اس کی ذمہ داری اسی کیٹیگری میں بنتی ہے۔ جب بچہ ہے تو اس کی تربیت کا انداز الگ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کھانے پینے کا انداز الگ ہوتا ہے، پہلے دودھ پلاتے ہیں، پھر ماں کا دودھ ہوتا ہے، پھر اور دودھ پلانے لگتے ہیں، پھر روٹی چٹانے لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو تربیت کو بھی ایک حکیم باپ کی شکل میں آپ کو جاننا چاہیے کہ عمر کے کس مرحلے میں آپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ بیٹا بڑا ہو چکا ہے، بالغ ہے، اب آپ تھپڑ اٹھاؤ، سب کے سامنے اس کے جھجلا اٹھو، ہر بات پہ آپ جو ریئیکشن لو اور اس انداز سے، تو یہ چیزیں حکمت کے خلاف ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہر مرحلے پر آپ اس کے باپ ہی ہیں، اور آپ کو جو ہے نیک مشوروں سے اسے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بیرون ملک رہتے ہوئے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا عمدہ واقعہ شیخ نے بتایا تھا آپ کے سامنے کہ فروخ جو ہے میدان جہاد میں چلے گئے، اپنی بیوی کو 30,000 دینار یا درہم دے گئے، تاکید بھی کی ہوگی، تو آپ بھی وہی کیجئے کہ آپ تو ماشاءاللہ زمانہ تطور کا ہے، اب تو رسائل و جرائد نہیں، شیخ نے نام بھی لیا کہ فیس بک پر بات کرتے ہیں لوگ، آمنے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیوی پر تاکید کیجئے، اپنے بچوں کو تاکید کیجئے کہ وہ علمی میدان میں آگے بڑھیں، قدم جو ہے بڑھاتے ہی جائیں،
اور نیکیوں کی ہمیشہ تلقین کرتے رہیں، نماز کی تلقین کرتے رہیں، اور آپ یہاں جو ہے روزی کمائیں۔ میاں اور بیوی گاڑی کے دونوں پہیے ہوتے ہیں، دونوں اپنی ذمہ داری، اگر نہیں ادا ہو پا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں بچوں کو یہاں بلا لیجئے، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ وہاں چلے جائیے۔ آپ نے سوال جس انداز سے کیا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت یہاں رہتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں، مراحل میں نے آپ سے کہا، آپ نصیحت فون پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ ڈائریکٹ میری گفتگو سن رہے ہیں، اس کو کاپی کر کے فوٹو بنا کر کے آپ انٹرنیٹ پہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہی انداز ہے زندگی کا کہ آپ فون سے، موبائل سے بات کر کے، نانا ماما جو ہیں ان سے کہہ کر کے، اس کی ماں سے جو اس کی ذمہ داران ہیں ان کو تاکید کر کے، اور خود بچے کو بھی آگاہ کر کے کہ بیٹا دیکھو تمہاری خاطر روشن مستقبل، تمہاری چمکدار تمہارا مستقبل بن جائے، برائٹ فیوچر تمہارا ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے 7 سمندر پار میں چلا آیا ہوں، قربانیاں دینے بنباس چلا آیا ہوں، تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے بیٹے، اپنی ذمہ داری کو نہ بھولو۔ آپ کے الفاظ ہونے چاہیے جاذب، جس سے بچے کے دل دماغ پر ایک اثر پڑے، اور اس کو آپ اس کی ذمہ داریوں کو احساس دلائیے کہ بیٹا جو تمہارا کام ہے وہ کریے، ایکٹیویٹی دوسری نہیں ہونی وغیرہ، یہ ساری تربیت کے طریقے ہیں اور آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ لاوارث ہو تو اس کی تربیت کون کرے گا؟ لاوارث کا مفہوم یہ ہے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، ظاہر سی بات ہے الاقرب فالاقرب، اس کے عزیز و اقارب، اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو یتیم خانے ہیں، دینی مدارس ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اولاد کو گود لے لیتے ہیں، اور کسی نیک انسان، نیک دل انسان کے ہاتھوں اس کو دے دیجئے تاکہ اس کی صحیح تربیت اور اس کی صحیح تعلیم ہو سکے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ 2 سوال ہیں۔ اللہ کہاں ہے بھائی؟ یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب جنت اللہ سے درخواست کرو، مانگو، تو پھر ایسے نہ کہو اللہ تعالیٰ جنت دے دے مجھے، بلکہ کیا کہو؟ اے اللہ فردوس اعلیٰ عطا فرما۔ اور یہ جنت کا بیچو بیچ کا حصہ ہے جو ابھرا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش، اور اس عرش پر اللہ کی کیا ہے؟ کرسی ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، عرش پر، کرسی پر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے، اور وہ کرسی آسمان اور زمین کی پنہائیوں کو کیا کیے ہے؟ گھیرے ہے۔ اب ان کا دوسرا سوال ہے معراج کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 اس سے کم یا زائد انبیاء کرام بھیجے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دلیل اور نشانی کے طور پر معجزات سے اسے کیا کیا ہے؟ نوازا ہے، تاکہ دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کو لوگ ان پر کیا کر لیں؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جس طرح بھاری بھرکم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات بھی آپ کو بہت بھاری بھرکم، اور معجزات کا ایک طویل فہرست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات دیے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ لیکن ان معجزات کی فہرست میں واقع اسراء اور معراج، سائل نے ایک حصہ پوچھا ہے، اس پر ایک محاضرہ ہے، ہماری ایک CD ہے باقاعدہ، آپ اس کو دیکھیں کہ واقع اسراء اور معراج قرآن و حدیث کی روشنی میں کہاں تک عقل سے ممکن ہے، کہاں تک نہیں ممکن ہے، قرآن و حدیث کے دلائل اور حقائق اس سلسلے میں کیا ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ اہم ترین معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا، خصوصی طور پر اس کے لیے کیا کری؟ سواری بھیجی، اور یہ اعجاز تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، آپ کی بلندی ثابت ہوئی، عرش و فرش پر آپ کی کیا ہو گئی؟ دھوم مچ گئی۔ اب یہ ہے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، تو اس کا موقع یہ نہیں ہے، علماء دین آپ کے سامنے ہیں۔ تو معراج کہتے ہیں سیڑھی کو یا اوپر چڑھنے کو۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی اللہ کے حکم سے آئی تھی، کیسی تھی، کیا تھی، وہ سب ہم نہیں جانتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے، پہلا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے، جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے، یا ام ہانی کے گھر سے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ چونکہ یہ زمینی حصہ تھا اس لیے اس کو اسراء کہا گیا،
اور رات کا حصہ تھا، اس لیے اس کو اسراء کہا گیا. اور معراج چونکہ بیت المقدس سے آپ کو ساتوں آسمان کی بلندی پر لے جایا گیا، اس لیے اس واقعے کو، وہاں کے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج. بہت بڑا معجزہ تھا. آج عقل انسانی نت نئی ترقیوں کے باوجود حیران اور ششدر ہے، بلکہ میں کہتا ہوں واقع اسراء اور معراج کی صداقت و حقانیت کی گواہی دے رہی ہے. آج انسان چاند پر کمنڈے ڈال رہا ہے، آج انسان کہاں کہاں خلاؤں میں جا رہا ہے. یہ عقل پرست ہیں جو واقع اسراء اور معراج کا انکار کرتے ہیں. ہم اسراء اور معراج کا انکار نہیں کرتے ہیں، البتہ اسراء اور معراج کے نام پر رت جگہ کرنے کا اور اس کے نام پر رتب و یابس ملانے کا، خرافات، جھوٹی روایات جو اسرائیلی ہیں ان کو بیان کرنے کے ہم منکر ہیں. اس تعلق سے جو صحیح باتیں قرآن و حدیث کی ٹھوس ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں. نماز آپ نے پڑھی، واقعی اسراء اور معراج ہی کی برکت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور اس میں نے جیسا کہ کہا یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے اور 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں وہ بات پوری نہیں کہی جا سکتی. اگر باپ گھر پر موجود نہ ہو تو کیسے باپ تربیت کرے؟ کیونکہ اکثر مرد حضرات روزگار کے لیے باہر ہی رہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ مثال آپ کے سامنے شیخ نے بیان کی ہے ابن ربیہ کی اور فروخ باپ بیٹے کی، اور وہ ماں محدث بنے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. اور پھر میں نے آپ کو اس تعلق سے جواب بھی دے دیا. یہ سوال میں مقرر سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. باپ کی دیار غیر میں روزی کمانے کے دوران کیا ساری ذمہ داری بیوی کی ہو گئی؟ اولاد کی کہاں؟ بھائی کما تو رہا ہے، وہ کمائی کی ذمہ داری تو اس کی ہے. اور ماں یہ جو ہے گہوارہ، سب سے پہلا مدرسہ، تربیت گاہ، یہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. یاد رکھنا، ماں اگر فاطمہ جیسی ہوگی تو بیٹا حسن و حسین کی شکل میں ہوگا، اور ماں اگر جو ہے آج کے زمانے کی بدماش بدچلن ہیروین ہوگی تو ناچنے والا سلمان ہوگا. تو ماں کی گود یہ بہت ہی اہم تربیت گاہ ہے، اولین مدرسہ ہے، جہاں بچہ آنکھ کھولتا ہے، جہاں ابا اور اماں اور اللہ کہنا سیکھتا ہے. نقال بھی ہوتا ہے. شیخ محترم نے زور دیا تھا کہ عمر کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جہاں بچہ اپنے ماں باپ کی اقتدا بڑے دقیق انداز سے کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر انسان کو ایک آئیڈیل بننے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر غلط چیزیں آپ سے سیکھ لے گا، جو زندگی بھر کھرچتا رہے گا لیکن وہ چیزیں کھرچ نہیں سکے گا. شیخ ہمارے آ رہے ہیں اور میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. بقیہ سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ بعد میں، اور میں آپ کا قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی آپ کے بیچ میں اور شیخ کے بیچ میں عارض ہونا چاہتا ہوں.